بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان اور عالم اسلام عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت تہوار پر اور اس خوشیوں بھرے موقع پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی ہوگی، مگر اس دوران عید کی تیاریوں کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے جو خالصتاً جس کا تعلق تاجر برادری بازاروں مارکیٹوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج ہم پریزیڈنٹ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن و چیئرمین شمالی لاہور صنعت و تجارت بورڈ رمیز دیوان صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو پیاف کے بھی ایک اہم رہنما ہیں۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بازاروں مارکیٹوں کو جو ریلیف دلوایا ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے، جس سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا خاتمہ ہوا، کیا اس سے تاجر برادری کو بھی عید کی خوشیاں دوبالا ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، یا ملکی معاشی حالات پر اس کا کوئی مثبت اثر پڑا ہے؟ دیوان صاحب، وقت دینے کا بیحد شکریہ۔ آپ کی لیڈرشپ نے آواز اٹھائی علی ڈار کے سامنے اور دوسرے دن ہی لاک ڈاؤن کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا اس سے تاجر برادری کو کوئی عید کی خوشیاں دوبالا ہوتی ہوئی ملی ہیں؟ جی حنان صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے سوال کیا، سب سے پہلے تو میں اپنی تمام شمالی صنعت و تجارت بورڈ کی طرف سے اور دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کی طرف سے اور پیپٹیک کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے ہماری اس آواز کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب فہیم الرحمان سہگل صاحب کا، جناب SVP صاحب ہمارے تنویر شیخ صاحب کا، خرم لودھی صاحب کا، اور میرے پیٹرن ان چیف جناب میاں انجم نثار صاحب کا، جنہوں نے باقاعدہ ہر فورم کے اوپر اس آواز کو اٹھایا۔ اور واقعتاً کاروبار بہت زیادہ ڈسٹرب تھے۔ الحمدللہ ہر تاجر رہنما نے اپنی جگہ پہ اور اس آواز کو اٹھایا اور الحمدللہ آواز سنی گئی۔ اور اس آواز سننے کا فائدہ یہ ہوا کہ 1 جون تک اب مارکیٹیں کھلی ہیں، تو آپ کے سامنے ہے کہ لوگ کتنے خوش ہیں۔ میرا کل اتفاق ہوا رات کو تھوڑا سا لیٹ جانے کا کسی کام سے مارکیٹ کے اندر ہی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ الحمدللہ ایک گہما گہمی بازاروں کے اندر تھی۔ تو اس کا جی کریڈٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ہے، اس کا کریڈٹ میڈم مریم نواز کا ہے، اس کا کریڈٹ جناب علی ڈار صاحب کا ہے، اور ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیوان صاحب، لاہور شاپنگ فیسٹیول LCCI لیڈرشپ کا ایک انیشیٹو، اس میں دروگا والا کا پیویلین ہم نے دیکھا، آپ کے سٹالز لگے ہوئے تھے۔ کیسا رسپانس رہا، کیسا انیشیٹو ہے، اور اس سے کیا بہتری آ سکتی ہے معیشت کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایگزیبیشنز کے حوالے سے باقی تو ہم کوئی بات کریں یا نہ کریں، پر میں اس چیز کو ضرور الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ ایگزیبیشن کے حوالے سے دروگا والا اور پپٹک کا بیسیکلی جو وہاں آپ نے وہ دیکھا، تو وہ دروگا والا اور پپٹک کا ایک مشترکہ پویلین تھا ایکسپو سینٹر کے اندر۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ دروگا والا اور پپٹک کا ایک الحمدللہ ایکسپیرینس ہے ایگزیبیشنز کو لے کے نا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی ملک کی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے انتہائی مثبت اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو انیشیٹ لیا ہمارے چیمبر نے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے، جناب فہیم الرحمان سہگل صاحب نے، انڈر دا لیڈرشپ آف ہمارے پیٹرن چیف جناب میاں انجم نثار صاحب کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے میرے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں حیران کن تھیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ برانڈز بھی یا یہ چیزیں بھی ہمارے ملک کے اندر بن رہی ہیں۔ اور جب میرے لیے حیرانگی تھی تو ڈیفینیٹلی ان کے بزنسز کو بھی فروغ ملے گا۔ اور دیکھیں، لاہور چیمبر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اتنی زیادہ فٹ فالنگ، ہم ایکسپو سینٹر ہر تقریباً 3 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، ہر 1-1.5 ماہ بعد ہم لوگ تو ایگزیبٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ایز اپنی کمپنی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنے سیکٹر کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ہم تو چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جتنی فٹ فال میں نے دیکھی شاپنگ فیسٹیول کی وجہ سے جو لاہور چیمبر نے کیا، اتنی فٹ فال کم ہی دیکھی گئی ایکسپو سینٹر کے اندر۔ ہم تو آپ کو پتہ ہے، یہ پرسوں بھی وہاں پہ ہی تھے، اپنا جاب فیئر کے اندر ہم لوگوں نے وہ لگایا ہوا تھا،
جو ٹیفٹا اور PVTC کے تعاون سے ایک ایگزیبیشن لگا، تو ہم تو اس کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری کو تو ہم لوگ تو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہی جاتے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ ممبرز ہیں، اور ہمارا جو پویلین اب تک میں آپ کو چلو اسی بہانے سے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو پویلین ہے وہ صرف دروگا یہ لاہور میں ہی نہیں یا پاکستان میں ہی نہیں، الحمدللہ یہ واحد ایسوسی ایشن ہے دروگا والا، اور پپٹک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان انٹرنیشنل بزنس ٹریڈ کامرس کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے افریقہ کے اندر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور پاکستان پویلین بھی لگایا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں جی یہ جو ایکسپوز ہوتے ہیں اور یہ جو انیشیٹ لیا ہے جی چیمبر نے، بہت کمال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کام ہے یہ اب رکنا نہیں چاہیے، یہ سال میں ایک دفعہ نہیں، یہ کم از کم سال میں 2 یا 3 دفعہ لگے، تو اس کا میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور بزنس بھی فلرش کرے گا۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اس خوشیوں، مسرتوں، محبتوں کے تہوار پر دروگا والا انڈسٹری اونرز اور شمالی لاہور کی صنعت و تجارت کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں سب کو آپ کے اس کیمرے کی توسط سے بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں، اور مجھے، میری فیملی کو، میری ایسوسی ایشن کو، میرے تمام عزیزوں کو اپنی خوشیوں میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب عید آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کا جو دن ہے، جو کنسیپٹ ہے عید کا، وہ یہی ہے کہ آپ کمزور اور جو ناتواں ہے اس کا خیال رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت اب پورے عالم اسلام میں، صرف پاکستان میں نہیں، میں سمجھتا پوری دنیا میں اس وقت انسانیت کے طور پہ بات کریں یا اپنے مذہبی طور پہ بات کریں تو وہ غزہ کے لوگ ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے اس وقت، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کافی آرگنائزیشنز ہیں، میں کسی کا اسپیسیفک نام تو نہیں لیتا، بہت آرگنائزیشنز ہیں، الخدمت ہے، مرکزی والے ہیں، اور بہت سے کئی میرے دوست ہیں جو اس چیز کا انیشیٹ لے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی قربانیاں اس دفعہ غزہ کے ساتھ کریں اور وہاں پہ پہنچائیں۔ دیکھیں بات نہ تو گوشت کی ہے، اللہ کے ہاں تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں نہ میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میرے پاس تو بندے کی نیت پہنچتی ہے۔ تو اس سے بڑی نیت کیا اچھی ہو سکتی ہے کہ آپ کمزور اپنی قربانی بھی کریں، اپنا فرض بھی ادا کریں، اور جو اصل حقدار ہیں، جو ضرورت والے ہیں، ان تک پہنچیں اور لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں۔ عید جو ہے وہ کمزور کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا نام ہے۔ میرا یہی پیغام ہے جی، اور یہی ہے، اسی کو ہی میں عید مبارک سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یاد رکھیں جو اس عید کی خوشیوں میں بھی غمزدہ ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں، اپنی محبتوں میں یاد رکھیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ریختہ دنیا تک امن و سلامتی، استحکام کے ساتھ ہمیشہ سلامت تا قیامت رکھے۔ یہ عرض وطن اور اس کی ہوائیں، اس کی صنعتیں، اس کی مارکیٹیں، اس کے بازار، اس کی کاروباری منڈیاں ہمیشہ خوشحالی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن رہیں، اور مضبوط، خوشحال، روشن، تابندہ معیشت کا شاندار مستقبل اس پاکستان کا دائمی مقدر ٹھہرے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔